اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائی سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کا موضوع ہے شاہ فیصل کا محل۔ شاہ فیصل کا محل مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ۔ جب شاہ فیصل مرحوم کی دعوت پر شاہی محل کے کمرہ ملاقات میں داخل ہوئے تو بہت دیر تک اس کی چھت اور در دیواروں کی طرف حیرت اور استعجاب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ شاہ فیصل نے جب اس کا سبب پوچھا تو مولانا یوں گویا، میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے، آج پہلا تجربہ ہے، اس لیے میں حیرت ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کو بارہ تذکرہ پڑھا ہے۔ آج اس دربار میں آیا ہوں، ایک تقابل میں کھو گیا ہوں۔ میں سوچتا رہا ہوں ہمارے یہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس نے 52 سالہ عہد اقتدار میں 20 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے۔ اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے، خوشحال تھے، ان کے لیے آسانیاں تھیں، لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا، وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا، رات بھر اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہتا، اس کے دربار میں اپنے آنسو کا نذرانہ پیش کرتا۔ اس وقت مسلمان حکمران غریب اور سادہ تھے، عوام خوشحال اور آسودہ۔ آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج ہمارے بادشاہ خوش ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں ہے، گھر ہیں، کشمیر میں ان کا لہو ہے، وسطی ایشیا میں وہ اپنی شناخت سے محروم ہے۔ آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اس تقابل میں کھو گیا۔ اب سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ خاموش ہوئے تو شاہ فیصل کا چہرہ آنسو سے تر۔ اب ان کی باری تھی، پہلے ان کے آنسو نکلے، وہ آپ دیدہ ہو گئے، پھر ہچکچی بند گئی، اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگے۔ وہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ ان کے محافظوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ سید ابو الحسن سے مخاطب ہو کر بولے، وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے، انہیں آپ جیسے ناس میسر تھے، آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اس سبق حاصل کریں کہ ہمیں بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے محل بنائیں اور دوسرے لوگ بیچارے پریشان ہوں، غریب مفلس ہوں اور وہ بھوکے مر رہے ہوں۔